نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اللہ مالک کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب کائنات نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں ایک حکم دیا تھا کہ اے آدم، یہ سامنے فرشتوں کی جماعت ہے، انہیں جا کر سلام کہو. چنانچہ آدم علیہ السلام نے انہیں سلام کہا. انہوں نے جواب دیا. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحیہ ہے. اس کا مقصد یہ بنا کہ ایک دوسرے کو ملتے وقت سلام کا پیغام دینا یہ اللہ رب کریم نے انسان کے مزاج میں رکھ دیا ہے، انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اسی لیے صالح مزاج انسان ایک دوسرے کو سلام کا ہی تحفہ پیش کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں یہی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی تلقین کی ہے. اس سے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کے ساتھ دلی لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ معانست کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس سے ایک اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے اور ایک اچھی سوسائٹی یا جماعت بن جاتی ہے انسانوں کی جو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، کہ وہ ملتے وقت سلام کا جو پیغام دیتے ہیں. تو اس پیغام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنی عمومی زندگی میں بھی اس کے ہی روادار رہیں اور اس پہ عمل کرتے رہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ حکم دیا کہ جب دو بھائی ایک دوسرے کو ملیں تو ایک دوسرے کو سلام کہیں. اس کے آداب بھی مقرر فرمائے ہیں کہ کون پہل کرے اور کن الفاظ سے سلام کہے. ایک صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعلیم دی تھی کہ تم سلام کہو تو یہ لفظ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک روایت میں وبرکاتہ کے لفظ بھی ہیں۔ اس کے دو مفہوم بنتے ہیں، ایک تو یہ کہ صحت اور سلامتی کی دعا ہے اس کے لیے جس کو سلام کہہ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ السلام اللہ کا نام ہے۔ السلام اس ذات کو کہتے ہیں جس پہ فنا نہیں، تو معنی یہ بنا السلام علیکم کا کہ اللہ جو ایسی ذات ہے جس پہ فنا نہیں، وہ تمہارا محافظ ہو، ورحمۃ اللہ، اور اس کی رحمتیں تمہارے لیے، وبرکاتہ، اور اس کی طرف سے برکات۔ یہ مفہوم بنے گا اس لفظ کے پیغام کا۔ دوسرے کو بھی حکم ہے کہ وہ پھر جوابی طور پہ دعائیہ کلمے کہے، وعلیک السلام یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے لیے بھی اسی طرح سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ یہ جملوں کا تبادلہ یہ انسانوں کے دلوں میں محبت اور پیار پیدا کرتا ہے۔ یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں جو ایک دوسرے کو بالمشافہہ ملیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ارشاد ہے کہ اگر تم کسی کو ملنے کے لیے جا رہے ہو تو اس کے گھر میں بلا اجازت نہ گھسو، بلا اجازت نہ گھس جاؤ، بلکہ باہر کھڑے رہو اور کہو السلام علیکم ادخل، تمہارے لیے اللہ کی سلامتی، یا اللہ تمہارا محافظ، میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر اندر سے اجازت ملے تو چلے جاؤ، اگر پہلے جملے سے اجازت نہیں ملی پھر کہو السلام علیکم ادخل، سلام کیا میں آ سکتا ہوں؟ پھر بھی جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ کہے، اگر تیسری مرتبہ جواب نہیں تو پھر واپس ہٹ جائے۔ یہ بہترین ادب سکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے پاس جانے کا۔ ایک موقع پہ اسی انداز سے ایک صحابی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہا 3 مرتبہ، اور اندر سے جواب نہ آنے کی صورت میں وہ واپس ہٹ گئے۔ سیدنا عمر نے اپنے قریبی ساتھی کو کہا کہ آواز آ رہی تھی فلاں ابو موسیٰ اشعری کی، وہ دیکھو باہر کھڑے ہوں گے، بلاؤ انہیں۔ دیکھنے گئے تو وہ نہیں تھے، واپس ہٹ گئے تھے۔ انہیں بلوایا گیا، پوچھا کہ تمہاری آواز تھی، تمہارے سلام ہم نے سنے، میں کام میں مصروف تھا، جواب نہیں دے سکا، واپس کیوں ہٹ گئے؟ انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آئے تو واپس ہٹ جاؤ، اس لیے میں واپس ہٹ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے حساس تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات بلا تحقیق نہ کی جائے، اور عام صحابہ کرام کے کہنے کی بنیاد پہ کسی اور کو غلط فائدہ اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے فرمایا اس پر کوئی گواہ پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ اللہ کے رسول پر بات بتا رہے ہو، میں نے نہیں سنی، تمہیں کیسے پتا؟ جو انہوں نے کہا میں نے خود سنا ہے۔ انہیں فرمایا پھر دوسرا گواہ لاؤ۔ وہ اپنے ساتھیوں میں گئے، دوسرا گواہ لائے۔ سیدنا عمر نے بات سن کے فرمایا کہ مجھے تیرے کہنے سے ہی یقین آ گیا تھا کہ تم سچ کہہ رہے ہو، لیکن میں ان منافقین کو یا ان نااہل لوگوں کو سنانا چاہ رہا تھا جو ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غلط بیانی کر دیں۔ انہیں میں سنا رہا تھا کہ تم نے ایسا کیا تو حکومت کی طرف سے ایکشن لیا جائے گا، ہم اس کی سزا دیں گے۔ اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی غلط بیانی کی
اس حکمت کے تحت میں نے تیرے سے گواہ طلب کیا۔ تو بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن انتہائی واضح تھی اس معاملے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص آیا بیر کھڑے ہو کر آپ سے اجازت مانگی اندر آنے کی، لفظ یہی کہا آلے جو میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے اپنے خادم کو فرمایا تم اسے جاؤ اندر اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ، اسے طریقہ سکھاؤ۔ انہوں نے عرض کی جی کیسے سکھاؤں؟ فرمایا اس سے کہے یوں اجازت مانگ السلام علیکم آلے جو، پہلے سلام کہو پھر کہو میں آ سکتا ہوں۔ تو اس نے جا کر ان کو سمجھایا کہ اس طریقے سے سلام کہنی چاہیے، السلام علیکم آلے جو، کیا میں آ سکتا ہوں؟ رب کائنات نے سورہ النور میں اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، قرآن مقدس نے بھی اس بات کو لیا ہے، اور یہ ایک انسانی معاشرے کو درست بنانے کے لیے انتہائی اہم حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں سے علاوہ کسی کے گھر میں یوں ہی نہ گھس جایا کرو، حتیٰ تستأنسوا، ان کو پتہ دو کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں، آ سکتے ہیں، وتسلموا علی اہلہا، اور اندر والوں کے لیے سلام کہو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم سمجھو بات کو، یہ تمہارے انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین حکم ہے، اس کی پابندی اختیار کرو نہیں تو مسائل کا شکار ہو جاؤ گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کے ایک موقع پہ ارشاد عرض کی، یا رسول اللہ، میں اگر اپنے گھر جاؤں، میری اماں ہے آگے اور کوئی بھی نہیں، پھر بھی میں اجازت لے کے جاؤں؟ فرمایا ہاں پھر بھی انہیں اطلاع دے کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ۔ عرض کی جناب میری اماں ہے وہاں اور کوئی غیر ہے ہی نہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا تم پسند کرو گے کہ اماں کو کپڑا اترے ہوئے دیکھو؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پھر اجازت لے کے جاؤ۔ حکمت سمجھا دی کہ اندر جانے میں حکمت یہ ہے کہ اندر والے غفلت میں نہ ہوں، بلکہ وہ ایک شائستہ صورتحال میں ہوں اور تمہیں اجازت دے اندر آنے کی، پھر جاؤ، ورنہ نہیں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اس میں اگر کسی کو نہیں پاتے، فَلَا تَدْخُلُوا، پھر نہ داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، حتیٰ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ جب تک اجازت نہیں اندر نہیں جا سکتے کسی کے گھر میں۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا گیا کہ واپس ہٹو تو ارجعوا، واپس ہٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تمہارے لیے اسی میں پاکیزگی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، تمہارے عملوں کو اللہ جان رہا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ تمہارے لیے کیا فائدہ ہے، کس میں تمہارا تزکیہ ہے، کس میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ یہ عمومی طور پہ جانا ہوا کسی بھی مقصد کے لیے۔ دوسرا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے معاشرے میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس بیمار کی تباہ پرسی کے لیے جاؤ، یہ حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی کہ آپ تباہ پرسی کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اس کے بھی آداب سکھائے گئے ہیں۔ جب ایک تباہ پرسی کے لیے یعنی مزاج پوچھنے کے لیے جاتا ہے، بیمار کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے اجازت لے کے اندر، تو پھر وہاں ایسی باتیں نہ کرے جس سے بیمار الٹا زیادہ بیمار ہو جائے، بلکہ اس کے لیے آسانی کی باتیں کرے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، طہور لا باس انشاءاللہ، یہ بیماری تیرے لیے پاکیزگی کا باعث بنے گی، تیری کوتاہیاں اس کے ذریعے دھل جائیں گی، اتر جائیں گی۔ طہور لا باس، مجھے کوئی خطرہ نہیں محسوس ہو رہا، انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، طہور لا باس انشاءاللہ۔ یہ دعائیہ جملے بولنے چاہیے،
ایک تو سلام کا دعائیہ جملہ ہو جائے گا، دوسرا بیمار کی ڈھارس کے لیے آپ کے یہ الفاظ دوا اور علاج کا کام کریں گے، طہور لا باس انشاءاللہ۔ صرف اسی پہ اکتفا نہیں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر اسے تکلیف ہے کسی جسم کے حصے پہ تو اس سے خود بتاؤ یا خود کرو، اس حصے پہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے، اعوذ بعزت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما تجد و تحاذر، اللہ کے نام سے میں پناہ لیتا ہوں، اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں، اللہ کی عزت کی، اس کے قدرت کی، من شر ما تجد و تحاذر، جس چیز کے شر کا تجھے خطرہ ہے یا تو جس خطرے کو محسوس کر رہا ہے اس سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، یا وہ خود کہے من شر ما اجد و حاضر، اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں یا مجھے جس کا خطرہ ہے۔ ایک اور دعا بھی سکھائی، اللہم رب الناس مذہب الباس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ انسانوں کے پالنے والے، مذہب الباس انسانیوں کے دکھوں اور بیماریوں کو ہٹانے والے، شفا دے دے اس مریض کو، ایسی شفا جس کے بعد اس کی بیماری ختم ہو جائے، لا یغادر سقما، اس کی بیماری ختم ہو جائے اور بیماری نکل جائے، یہ دعائیہ کلمے اس کے لیے دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز کی تیسری ہدایت یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اذا عطس احدکم فلیحمد اللہ، جب کسی کو چھینک آ جائے اس پر اللہ کا حمد کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، کہ انسان کے ذہن اور دماغ پہ جو ایک بوجھ سا ہوتا ہے تبھی چھینک سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا بیماری زکام والی، اس سے نہیں، وہ تو ایک تکلیف ہے زیادہ، جو ایک عام صورتحال میں بوجھ ہے دماغ پہ تو چھینک سے وہ دور ہو جائے گا۔ اب اللہ کا حمد کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کہنے پہ اکتفا نہیں فرمائی کہ چھینک والا یہ کہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سننے والے کو بھی فرمایا کہ تو بھی اس کے لیے دعائیہ کلمہ کہہ، یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ اب اس کو پھر کہا گیا کہ تو بھی اس کے لیے دعائیہ کلمہ کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے کا تبادلہ، ایک دوسرے کی خیر و عافیت کے جملے، پاکیزہ جملے، یہ انسانوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، انسانوں میں معاشرتی لگاؤ اور معاشرتی تعلق پیدا کرتے ہیں، جس سے انسان مطمئن اطمینان والی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ایک بار پھر سن لیں، چھینک والا کہے الحمدللہ اور سننے والا کہے یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں راہ راست پہ لائے اور تمہارے حالات کو درست فرما دے۔ یہ باتیں معمولی نہ سمجھنا، ان باتوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق، اے انسان کوئی بھی معمولی نیکی کا کام کرے اس کو معمولی نہ سمجھو، وہ تمہاری عاقبت کے لیے، تمہارے انجام کے لیے وہ بہت بڑی بن جائے گا، بہت بڑی چیز بن جائے گا۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی حسن سلوک کو معمولی نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق، چاہے یہ بات بھی ہو کہ اپنے بھائی مسلمان سے کشادہ چہرے سے ملے ہو۔ کشادہ چہرے سے ملنا، انبساط،
اور خوشی کے ساتھ ملنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین فرمائی ہے، حتیٰ کہ اس سلسلے میں آپ بعض اوقات خوش طبعی بھی فرما لیا کرتے تھے، مزاح کا انداز بھی اختیار کر لیا کرتے تھے، جس سے طبیعتوں میں انشراح پیدا ہوتی ہے، انبساط، اور طبیعت میں ایک خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے ملنے سے، ہنسی خوش طبعی کے نتیجے میں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں سمجھا اور عام اس کو رواج دینے کی کوشش فرمائی ہے آپ نے، گھریلو زندگی میں بھی اور بہر کی زندگی میں بھی۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ بعض اوقات ہم بیٹھ جاتے مسجد میں تو بعض پرانی باتیں لے بیٹھتے، ہنستے تھے، خوش طبعی کرتے، ایک دوسرے سے مذاق کرتے، لیکن شائستگی کے انداز میں، جس میں کسی کی توہین کا پہلو نکلے، ایسے نہیں، بلکہ اس انداز پہ کہ ایک دوسرے کا احترام بھی قائم رہے اور ایک قسم کا مزاح بھی ہو جائے، خوش طبعی بھی ہو جائے۔ یہ انداز ہوتا تھا ہمارا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ چیزیں چلتی تھیں۔ کئی واقعات اس انداز کے موجود ہیں۔ ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی اماں سے فرمایا کہ اماں جی، بوڑھیاں بہشت میں نہیں جائیں گی۔ وہ ذرا گھبرانے لگی کہ میں تو بوڑھی ہوں، میں بہشت میں نہیں جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، اماں جی آپ جوان ہو کے جاؤ گی، میں نے ٹھیک کہا ہے کہ بوڑھیاں نہیں جائیں گی۔ یہ خوش طبعی فرمائی، وہ خوش ہو گئیں۔ تو اس انداز کی مزاح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں الٹا طبیعت میں شگفتگی آتی ہے اور خوشی بحال ہوتی ہے۔ گھر کے ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ بہر والوں کے ساتھ تو اپنی دنیاوی اغراض کے تحت انسان بہتر بننے کی کوشش کرتا ہی کرتا ہے، لیکن گھر کے ماحول میں اگر اچھا ہے تو سمجھو وہ سب سے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، اہلہ میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، پھر بیٹیاں آتی ہیں، پھر بہنیں آتی ہیں، اماں جی تو ہیں ہی اماں جی، تو بیٹے اور اولاد یہ سب اہل کے اندر ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے اہل میں سب سے بہتر ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، لیکن کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں آئی کہ جس سے ان کے گھریلو زندگی میں گھٹن پیدا ہوئی ہو۔ گھریلو زندگی میں ہمیشہ کشادگی اختیار کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کی آپس میں کشیدگی، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے ساتھ کھنچاؤ، یہ اولاد کی تربیت پہ برا اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی تربیت دے، تو اس میں اس کے مد نظر یہ بات لازماً رہے کہ اپنے اور اپنی بیوی کے ماحول میں درستی پیدا کرے، ورنہ یہ نتیجہ اس کو نہیں مل پائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہی یہ بات نکل رہی ہے۔ پھر دیکھیے، بہمی کئی بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمومی طور پہ ایسی ایک ہی خاوند کی بیویاں ایک دوسرے سے بولنا گوارا نہیں کرتیں، لیکن سب ان کی دوستیاں تھیں، ایک دوسرے سے محبت اور پیار تھا۔ ایک دن عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سے کون سی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ پہلے آئے گی۔ تو ہم ساری ایک دوسرے کے باہیں ناپنے لگ گئیں کہ کس کی باہیں لمبی ہیں۔ وہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھیں، لیکن وفات سیدہ زینب کی پہلے ہو گئی۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے ان جملوں کا مقصد یہ تھا، ہاتھ کی لمبی یعنی جو سخی زیادہ ہے۔ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سخی تھیں، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی، کوئی نہ کوئی چیزیں بناتی رہتی، فروخت کرتی اور پیسے کو خیرات کر دیتی۔
اس سے غریب غربا کا خیال رکھتی تھیں، بہت صدقات کرتی تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجازی لفظ استعمال فرمایا، اس وقت نہ سمجھ پائیں، بعد میں جب وفات ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلے، پھر انہیں پتہ چلا۔ اسی حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاح کی بات چلی ہے اور میاں بیوی کے آپس میں بہترین تعلق کی بات چلی ہے، تو اختصار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ آپ ایک غزوے میں تھے، میدان جنگ میں، وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام آگے نکل گئے، آپ کی سواری ذرا پیچھے رہ گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، فرمایا عائشہ اور دوڑ لگاتے ہیں۔ سواری سے نیچے اترے، اکیلے تھے، دوڑ لگائی، سیدہ عائشہ آگے نکل گئیں، تو نمبر انہوں نے فرمایا میرا بڑھ گیا آپ سے۔ ایک اور موقع پہ پھر اسی طرح کا چانس ہو گیا، اس میں پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ذرا بھاری ہو گئی تھی جسم کی، میں دوڑ نہ سکی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا وہ باری تیری اتر گئی۔ اب یہ خوش طبعی کی بات ہے میاں بیوی کی، اس انداز میں خوش طبعی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ آپس میں ان کے سلوک اور ان کے تعلقات کے حوالے سے عرض کروں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئیں، وفات کے قریب تھیں۔ اپنے بھانجے کو بلایا، عبداللہ بن زبیر کو، اور کہا کہ عبداللہ میں فوت ہو جاؤں تو مجھے میری بہنوں کے ساتھ دفنانا۔ وہ سیدہ عائشہ کی بہنیں کون سی تھیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، تو ان کو اپنے بہنوں کا انداز دے رہی ہیں، ان کو اپنی سوکنے یا سوتن کے حوالے سے نہیں یاد کر رہی، بلکہ اپنی پیاری دوست اور اپنی پیاری بہنوں کی حیثیت سے وہ ان کو یاد کر رہی ہیں۔ یہ گھروں کے ماحول کو اس انداز میں کشادہ رکھنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک دو باتیں ہو جائیں۔ وہ جس وقت اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا، جس طرح کہ ابو موسیٰ اشعری کو دھمکی دی تھی کہ اگر اللہ کے رسول کی اس بات پہ گواہ نہ لایا تو سزا پائے گا، جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو خاموش ہو گئے۔ اس انداز کا ایک اور واقعہ ہے، ایک اعرابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں اجازت لے کے چلا گیا۔ وہاں بات چیت میں اس اعرابی نے ناشائستہ لفظ کہہ دیا حضرت عمر کے حوالے سے۔ سیدنا عمر مزاج کے کچھ تیز تھے، اس کی طرف گھور کے دیکھا، ان کے اس اعرابی کے بھتیجے نے محسوس کیا کہ سیدنا عمر ان کو سزا نہ دے دیں، فوراً بولے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اعرض عن الجاہلین، قرآن فرماتا ہے جاہلوں سے اعراض کرو۔ جناب یہ ناواقف ہے، جاہل ہے بیچارہ، آداب مجلس سے واقف نہیں، اس لیے یہ غلط بات کہہ بیٹھا، آپ درگزر فرمائیں۔ آیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سننا تھا۔ سیدنا عمر کا سارا غصہ فرو ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس اعرابی کو کوئی سزا نہیں دی۔ یہ عظماء کے احوال ہیں، ان کا طریق زندگی ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں فرمائی ہیں، حسن آداب کے حوالے سے، سونے کے حد تک طریقے بھی بتائے ہیں۔ ایک آدمی لیٹتا ہے، آپ کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ دائیں کروٹ پہ لیٹتے تھے، سوتے تھے، بعض اوقات بہاں اپنی گردن کے نیچے رکھتے اور دائیں پہلو پہ سو جاتے، بایاں پہلو اوپر ہوتا۔ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیٹ کے بل سویا ہوا ہے۔
عام طور پہ بہت سے لوگ ایسے سو جاتے ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے میں عرض کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے اس موقع پہ یہ ہیں، ان ھذہ ضجعۃ یبغضھا اللہ، یہ ایک ایسی لیٹنا ہے جس سے اللہ بغض رکھتا ہے، یہ ایسی ضجع ہے، اللہ کو یہ اس انداز میں لیٹنا پسند نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے، اللہ کو کسی کوئی یوں لیٹے یا اس طرح لیٹے یا اس طرح لیٹے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمارے فائدے کے حوالے سے ساری باتیں ہیں، یعنی جو بات انسان کے فائدے کی اللہ کو وہ پسند ہے، جو انسانوں کے نقصان کی ہے وہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اسلامی تعلیمات کو، جو باتیں انسانی مفاد کی نہیں ہیں اللہ نے ان کو غلط قرار دیا ہے کہ انسان استعمال نہ کرو۔ یہ درندے ہیں، ان کا گوشت انسانی صحت کے لیے مضر ہے، تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ نہ کھائیں۔ بغیر ذبح کیے ہوئے گوشت کھانا یہ انسانی صحت کے لیے مضر حرام کر دیا گیا، تو صاف ستھری چیز کے استعمال کا حکم ہے۔ یہ پیٹ کے بل لیٹنا طبی طور پہ صحت کے حوالے سے یہ بہت بری بات ہے، اس سے معدے کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بھی کئی بیماریاں اس سے بن جاتی ہیں۔ اس بنا پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ ایسے نہ لیٹو۔ ان ھذہ ضجعۃ یبغضھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ من قعد مقعدا، آپ کسی محفل میں بیٹھ گئے، دوست احباب ایک دوسرے سے گپیں لگا رہے ہیں، خوش طبیاں کر رہے ہیں، اور چپکے سے اٹھ کے چلے گئے، یہ ساری مجلس ساری محفل بیکار ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے جب تک اس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے۔ یہ فرمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ کانت علیہ تیرا، جو ایک ایسی جگہ بیٹھتا ہے جس جگہ میں اللہ کو یاد نہ کیا گیا تو وہ بیٹھنا اس کا نقص والا ہے، کمی والا ہے، اس میں اس کے لیے برے اثرات رہیں گے، اس کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے وہ بیٹھنا جس مجلس میں جس بیٹھنے میں اللہ کا ذکر نہیں لیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی محفل کسی بھی مجلس، چاہے وہ شادی کی ہے، غمی کی ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، یا ویسے ہی دوست احباب بیٹھ گئے ہیں خوش طبی کے لیے، یا اپنے گھر کے ماحول میں بیٹھ گئے ہیں، اس میں لازماً اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک، اسے کفارہ مجلس کہا گیا ہے کہ مجلس میں اگر کوئی ناروا بات ہو گئی، کوئی غلط بات بیچ میں کسی سے نکل گئی، تو سب کچھ کا کفارہ یہ پاک جملے ہیں، یہ کہہ دیے جائیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔ میرے مولا تو پاک ہے، میرے رب ہے، میں تیری حمد اور ثنا کرتا ہوں، میں دلی اقرار کر رہا ہوں کہ تیرے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، مجھے معاف کر دیں، استغفرک و اتوب الیک، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میری کوتاہیاں معاف کر دیں۔ انسان جب رات کے وقت بستر پر سونے کے لیے تیاری کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور پھر کہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے میں نیند موت کے حوالے ہو رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی میں جاگوں گا، اللہم بسمک اموت و احیا، اور جو ہی جاگ آئے کہے الحمدللہ الذی احیانی یحیانا بعد ما اماتنا، تعریف ہے میرے مالک کی جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی دے دی ہے۔ یہ موت کے بعد زندگی دینا اسی کا اختیار ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے، اس لیے انسان سوتے وقت بھی مالک کو یاد کرے
اور اٹھتے وقت بھی مالک کو یاد کرے۔ اسی میں بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کی عظمت ہے، اسی میں اللہ کے ہاں سرخ روئی ہے، اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی مطابقت ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ سورہ النور قرآن مقدس میں 24ویں صورت ہے، 18ویں پارے میں ہے۔ یہ ساری صورت گھریلو زندگی کے مسائل کے حل کے لیے ہے۔ عورت اور مرد کے حوالے سے اہم ترین ہدایات اپنے رب کائنات نے اس میں ارشاد فرما دی ہیں۔ اس لیے ہر ساتھی اپنے گھر تلاوت قرآن کرے، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی کرے اور ساتھ ترجمہ دیکھے۔ اللہ رب کریم ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ تم کیسے بنو، کس طرح کے رہو، کن باتوں سے اجتناب کرو، کن باتوں سے بچنے کی کوشش کرو، یہ سارا اس سورہ مبارک کے اندر موجود ہے۔ آپ کو میں درخواست کروں گا، بلکہ آپ کے فائدے کی بات بتاؤں گا کہ آپ سورہ النور کا مطالعہ ضرور کریں۔ اللہ رب کریم سب کو توفیق عطا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔